الحمد لله الذي ليس له نذير ولا بشير، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه شموس الهدى وأحماد اليقين، وعلى أوليائه الصالحين والكاملين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الأنبياء العبادة وذكر الأولياء الكفارة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما ومغفرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب الأعلى القدر العظيم الجاه، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز و مکرم ذوی الاحتشام علامہ و مولانا جواد حسین ربانی صاحب قبلہ دام اقبالہ، اور حضرت علامہ و مولانا ابو سعید رشادی دام اقبالہ، اور اس محفل کو بڑے ہی اچھے انداز سے انتظام کرنے والے ہر دل عزیز الحاج سید انصر صاحب دام اقبالہ، اور دیگر علماء دین، بزرگان دین، معزز نوجوان، میرے پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو انسان بنایا، اور اس کے پیارے حبیب ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اس کا احسان عظیم ہے کہ ہم تمام کو سرکار غوث اعظم محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آج کا یہ جلسہ سرکار غوث الورا کے نام سے سجایا گیا ہے۔ اولیاء اکرام کا ذکر کرنا یہ کیا ہے؟ بس چند باتیں سرکار غوث اعظم کے تعلق سے بتاؤں گا۔ پہلے تو میں ایک بات بتا دوں، ابھی اعلان چل رہا تھا کہ ہر اتوار کو ذکر ہوگا کیا؟ المدد یا غوث اعظم۔ اکثر لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں پہ، یہ کیا المدد یا غوث اعظم کہنا کیسا؟ المدد یا غوث اعظم یہ ایک ذکر ہے، یہ کر سکتے کیا؟ ہاں کر سکتے۔ یہ ذکر کرنا ہے، حدیث پر عمل کرنا ہے۔ المدد یا غوث اعظم کا ذکر کرنا، یا اس طرح یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اس طرح کا ذکر کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے، میری بات نہیں، حدیث سے ثابت کروں گا۔ حضرت
عمرو بن حمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کو طبرانی شریف میں نقل کیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحق العبد حقیقت الایمان. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پاتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ وہ یغضب للہ ویرضى للہ، اس کی حالت کیا ہو جائے کہ وہ اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہو، اللہ کے لیے کسی سے راضی ہو. پھر آگے حضور فرماتے ہیں اذا فعل ذلك، تو جو بندہ اس طرح کرتا ہے اسے حقیقت ایمان کی حقیقت وہ پا لیتا ہے. پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ان احبائی و اولیائی، بے شک جو میرے محبوب بندے ہیں، جو میرے اولیاء ہیں، ان کی شان یہ ہے الذین یذکرون بذکری واذکروا بذکرہم. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے جو میرے محبوب بندے ہیں، جو میرے اولیاء ہیں، ان کا ذکر کرنا. الذین یذکرون بذکری، ان کا ذکر کرنا میرا ذکر ہے. واذکروا بذکرہم، اور میرا ذکر کرنا ان کا ذکر ہے. تو غوث اعظم کا ذکر یا شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہتے رہنا یہ کوئی شرک نہیں بابا، یہ عین ذکر الہی ہے، یہ اللہ ہی کا ذکر ہے. خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. حالانکہ یہاں تک ائمہ فرماتے ہیں جو بندہ خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ عقیدت مند رکھتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے ضرور اس کی مدد ہوتی ہے، ضرور شیخ عبد القادر جیلانی اس کی مدد فرماتے ہیں. تو خیر عنوان کی طرف پڑھتے ہیں. اولیاء اکرام کا ذکر کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے. آج آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کا وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا. آج کی تاریخ آپ کے نامہ اعمال میں جب کھولا جائے گا تو وہاں پر لکھا ہوا رہے گا کہ یہ بندے فلاں وقت اللہ کے ذکر میں وقت گزارے. خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. غوث اعظم کا ذکر کرنا، ان کی سیرت بیان کرنا، ان کے کرامتوں کو بیان کرنا، ان کے بارے میں سوچنا، ان کی یاد آنا، یہ عین اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اور اولیاء اکرام کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اولیاء اکرام کا ذکر ہے. پہلے تو میں ایک بات بتا دوں، یہ اولیاء اکرام کا نظام کیا ہے؟ کیوں اولیاء اکرام؟ جیسا کہ ابھی چند لمحہ پہلے شیخ عبداللہ جمالی صاحب نے تمل میں بیان کیا، آپ فرما رہے تھے کہ اولیاء اکرام کے دربار کو جانا یہ شرک نہیں، یہ عین توحید ہے. تو میں اس کو اس طریقے سے میں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو. اللہ نے دنیا بنایا، تمام مخلوق کو پیدا کیا، پھر انسان کو بنایا اور انسان کی تربیت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. ان کے ذریعے اللہ نے اپنی وحدانیت کو عام کیا. جب انبیاء علیہ السلام کا آنا ختم ہوا، ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے آئے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. وہ نبی بن کر آ چکے ہیں اس سے پہلے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت کو عام کرنا ہے. اللہ نے کہا کہ دین محمدی قیامت تک کے لیے ہے. وہ دین محمدی اور اللہ کی وحدانیت کو عام کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے بعد اس ذمے کو اولیاء اکرام کے کھاندے پر رکھ دیا. اولیاء اکرام کے ذریعے اللہ کی وحدانیت دنیا میں عام ہوئی.
تو اولیاء اکرام کے ذریعے ہم نے اللہ کو جانا، اللہ کو پہچانا۔ تو خیر، اولیاء اکرام کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، جس طرح اللہ خود فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو میرے اولیاء ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نہ تو انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ ہی کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ اس آیت کے مصداق میں سرکار غوث اعظم کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے ولی کو کسی چیز کا خوف بھی نہیں، کسی چیز کا غم بھی نہیں۔ یہ غم اور خوف کیا ہے؟ جب کسی کے پاس قیمتی مال آ جائے تو اسے خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ چوری نہ ہو جائے، جب چوری ہو جاتا ہے پھر اسے غم ہوتا ہے کہ اتنا قیمتی مال میرے سے دور ہو گیا، میرے سے گم گیا، چوری ہو گیا۔ تو خیر، یہ آیت اولیاء اکرام کے شان میں اللہ نے نازل فرمایا۔ حضور غوث اعظم کی زندگی اس آیت کا مصداق ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ مؤرخین فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے مریدین آ کر کہتے ہیں اے شیخ، آپ کی جو کشتی تھی، جو آ رہی تھی آپ کی تجارت والی کشتی، وہ ڈوب گئی۔ تو سرکار غوث اعظم اپنی دل کی طرف نظر ڈالے، پھر کہے الحمدللہ۔ کیا کہا آپ نے؟ الحمدللہ۔ پھر چند لمحے کے بعد اور ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اے آقا، وہ آپ کی کشتی نہیں تھی، وہ تو آپ کی کشتی باسلامت آ رہی ہے، وہ آپ کی کشتی نہیں تھی۔ جب یہ الفاظ آپ نے سنے، پھر اپنے دل کی طرف نظر ڈالا، پھر کہا الحمدللہ۔ تو تمام شاگرد، تمام مریدین جو تھے وہ کشمکش میں پڑ گئے، کنفیوز ہو گئے۔ یہ الحمدللہ یہ کس وجہ سے کہا؟ پہلا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کشتی ڈوبنے پر کیوں الحمدللہ؟ کشتی کے سلامت ہونے پر الحمدللہ کہا، یہ سمجھ میں آیا ہمیں۔ کشتی کے ڈوبنے پر کیوں الحمدللہ کہا، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو لوگوں نے کہا سرکار، ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ کشتی سلامت سے آ گئی تو آپ نے الحمدللہ کہا، یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ کشتی کے ڈوبنے پر آپ نے کیوں الحمدللہ کہا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو سرکار نے کہا اے میرے مریدین، اے میرے شاگردوں، آپ نے نہیں سمجھا، دونوں الحمدللہ بھی آپ لوگوں نے نہیں سمجھا۔ پہلے جو میں نے الحمدللہ کہا، کسی نے آ کر مجھ سے کہا کہ آپ کی تجارت والی کشتی ڈوب گئی، تو میں نے میرے دل کی حالت پر نظر ڈالی، میں نے دیکھا کہ کشتی جو ڈوبی ہے اس کی وجہ سے میرے دل کی حالت بدل گئی یا دل میں میرے مولا کی محبت باقی رہی۔ تو میں نے دیکھا کہ مولا کی محبت باقی رہی، تو میں نے الحمدللہ کہا، تو میں نے الحمدللہ کہا۔ تو پھر جب دوسری مرتبہ آ کر کسی نے کہا کہ آپ کی کشتی باسلامت آ گئی ہے، تو پھر میں نے اپنی دل کی طرف نظر ڈالی کہ کشتی کے باسلامت رہنے سے کہیں میرا دل مچل تو نہیں گیا، اسی حالت میں باقی ہے یا مچل رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اسی حالت میں مطمئن ہے، اطمینان سے اللہ کی یاد میں لگا ہے، اسی لیے الحمدللہ کہا، اسی لیے الحمدللہ کہا۔ تو آیت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو میرا ولی ہوتا ہے اسے کسی چیز کا خوف بھی نہیں، کسی چیز کا غم بھی نہیں۔ ہمیں خوف ہوتا ہے، ہم دنیا کو رکھتے ہیں، اللہ کا ولی اللہ کو رکھتا ہے، اسے کیوں غم، اسے کیوں خوف، اسے کیوں غم، اسے کیوں خوف۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پاپا یہ درس ایسے ہی نہیں ملتے، اس کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے لیے کئی مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ
مجھ پر ایمان لائے اور میرا تقوی اختیار کیے، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر آگے ان کی شان اس طرح بیان کرتا ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے، اور اللہ کے کلمات کبھی بھی نہیں بدلتے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کبھی بھی کلمات نہیں بدلتے۔ ارے تو نہیں مانتا غوث اعظم اللہ کے ولی نہیں، تو مت مان، تیری بدبختی ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، کیسی خوشخبری؟ ان کے ساتھ ہم مل گئے تو ہمارے لیے بھی خوشخبری، ہمارے لیے بھی خوشخبری۔ یہ اولیاء اکرام دنیا میں کیسے کام آتے ہیں، قبر میں کیسے کام آتے ہیں، آخرت میں کیسے کام آتے ہیں، حدیث سے بتاؤں گا میں۔ دنیا میں اولیاء اکرام کس طرح کام آتے ہیں۔ اولیاء اکرام دنیا میں انسانوں کی زندگی سدھارتے ہیں، ان کا باطن بھی چمکاتے ہیں، ظاہر بھی چمکاتے ہیں۔ اولیاء اکرام کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ان کے پاس آتا ہے دونوں کو چمکاتے ہیں، اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے وہ تمہارے باطن کو بھی سنوارتا ہے۔ میرے ولیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کبھی بھی تمہارا دل غافل نہیں ہوگا۔ اللہ خود کہتا ہے، اللہ خود کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہا۔ اللہ کہتا ہے جہاں کہیں بھی میرا ولی مل جائے اس کے آگے بیٹھ جاؤ، دب کے بیٹھ جاؤ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اللہ حکم دیتا ہے صبر کے ساتھ اپنے آپ کو وہاں پر ڈال دو، ان کے آگے اپنے آپ کو ڈال دو، اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دو، اپنے نفس کو ان کے حوالے کر دو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان کے حوالے جو اللہ کو پکارتے ہیں، کیا رات میں بھی دن میں بھی ہر لمحہ ان کی عادت، ان کے احوال کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کو پکارنا، اور پکارنا بھی کس وجہ سے؟ یریدون وجہا، اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہم بھی پکارتے ہیں، اللہ کے ولی بھی پکارتے ہیں، ہمارے پکارنے میں بھی اللہ کے ولی کے پکارنے میں کیا فرق ہے؟ مولوی صاحب میں بھی پکارتا نا، میں بھی تہجد پڑھتا، میں بھی فجر پڑھتا، میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا، میں بھی اللہ کا ذکر کرتا، میرے پکارنے میں بھی ان کے پکارنے میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ واضح کر رہا ہے میں پکارتا ہوں، میں دنیا پرست آدمی ہوں، جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں مولا کو پکارتا ہوں، جب میرے بچوں کو کوئی طبیعت کا معاملہ ہوتا ہے تو میں مولا کو پکارتا ہوں، جب مجھے گھر کی ضرورت ہوتی تو میں مولا کو پکارتا ہوں، جب مجھے ذاتی ضرورت ہوتی تو میں مولا کو پکارتا ہوں، دنیا کی ضرورتیں جب مجھے آتی ہے تو میں مولا کو پکارتا ہوں۔ صحیح بات ہے، پکارنا بھی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے حبیب آپ کہہ دو جو مجھے نہیں پکارتے میں ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ صحیح بات ہے، اللہ کو پکارنا ہے، مشکلات میں اسے پکارنا ہے، صحیح بات ہے، لیکن اولیاء اکرام کا درجہ کچھ ہم سے ہٹ کر ہے، ہم سے ہٹ کر ہے۔ ان کا پکارنا اور ہمارے پکارنے میں فرق کیا ہے؟ ہم ضرورتوں پر مولا کو پکارتے ہیں، وہ اپنی ضرورتیں مولا کو پکارنا بنا لیے۔ ان کی ضرورتیں کیا ہے؟ مولا کو پکارنا۔ ہم کیا؟ ہماری ضرورتوں پر ہم مولا کو پکارتے ہیں، ہم آ کر دنیا پرست آدمی ہیں۔ ان کا پکارنا بھی کیا ہے؟ اللہ خود بیان کر رہا ہے یریدون وجہا۔ بابا تم میں کس لیے ان کے ساتھ ان کی سنگت اختیار کرنے کا حکم میں کس لیے دے رہا ہوں؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کے آگے اپنے آپ کو رکھ دو، ان کے دامن کو تھام لو؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تم پکارنا نہیں سیکھے، وہ سکھائیں گے تمہیں پکارنا، وہ سکھائیں گے تمہیں کیسے، وہ کیوں پکارتے ہیں، وہ مجھے چاہتے ہیں، یریدون وجہا، میرے حسن و جمال کو چاہتے ہیں، میرے صفتوں کو چاہتے ہیں، اسی لیے مجھے پکارتے ہیں۔ ان کی صفتیں، اللہ کی صفتوں کو پکارتے ہیں، اللہ اپنی صفتوں سے انہیں نوازتا ہے۔ ارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام کیا؟ عبد القادر۔ اللہ کی ایک صفت ہے، کیا ہے؟ القادر۔ اللہ کا نام کیا؟ قادر۔ اللہ کا نام کیا؟ قادر۔ اس نام کا کمال کیا ہے؟ مان اللہ کی تمام صفتیں اس نام کے اندر پوشیدہ ہیں۔
قادر مطلب ہر چیز اس کے اندر آ گئی. اللہ البصیر دیکھنے والا قادر کے اندر ہے، السمیع سننے والا قادر کے اندر ہے، المتکبر یہ بھی قادر کے اندر، جبار قادر کے اندر، رحمان رحمانیت قادر. تو تمام چیزیں، تمام صفتیں، 99 نام جو ہے وہ ایک نام کے اندر سمٹ گئے. کس نام کے اندر؟ قادر کے اندر. تو اللہ کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی نے کئی مجاہدے کیے، کئی دن بھوکا رہا، کئی سال اللہ کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اے عبد القادر، میری صفت ہے قادر، تو بھی میرا بندہ قادر ہے، تو میری صفتوں کی تمام رعنائیتیں، تمام خوبیاں میں تیرے اندر ڈالوں. جو کمال. حدیث بھی ہے، میں اپنے الفاظ نہیں کہوں گا، حدیث ہے، حدیث ہے، قرب نوافل کی حدیث ہے. میں طویل نہیں کروں گا، انشاءاللہ جلدی سمٹ لوں گا، کیونکہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کب بیان ہوگا، کب دعوت ہوگی، کب کھائیں گے. غوث اعظم کھلا رہے ہیں، غوث اعظم کھلا رہے ہیں، ان کا صدقہ کھا رہے ہیں. اللہ اللہ کیسے کھلاتے ہیں غوث اعظم، اللہ اللہ. میں نے ایک دعوت میں دیکھا ایک آدمی آ کر بیٹھا ہوا تھا، وہ کھا رہا ہے ڈال کے، یوں کبھی خواب لا کے رکھتے ہیں تو اس کے سامنے جتنا گوشت ڈال کے کھا لے رہا ہے. تو میں نے اسے پکڑا، بابا آرام سے کھاؤ، ملے گا، سب کو ملے گا، آرام سے کھاؤ. تو وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا، مولوی صاحب 2 مہینے ہو گئے میں گوشت کھاتے، 2 مہینے، غریب بیچارہ 2 مہینے ہو گئے گوشت کھاتے. قربان جائیے سرکار غوث اعظم کیسے کھلا رہے ہیں اپنے مریدوں کو، کیسے کھلا رہے ہیں اپنے غریب بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو کیسے کھلا رہے ہیں. اللہ اللہ. تو غوث اعظم کا صدقہ کھانے بیٹھے ہیں، پہلے روح کو کھلائیں گے پھر جسم کو کھلا لینا چاہیے. تو خیر قرب نوافل کی حدیث ہے. اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا، من عادانی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کا دشمن ہے اس سے جنگ کا اعلان ہے، اس سے جنگ کا اعلان ہے. اچھا چند لوگ کیا بولتے، میں نہیں مانتا اللہ کے ولی کو. مان میں کرامتیں نہیں مانتا، مت مان. تجھے کون بولا مانو بولے؟ تو دشمنی مول لیا. اچھا یہاں پر کیا ہوا معلوم؟ اگر 2 دشمن ہیں، دشمن اپنے دشمن سے دشمنی کس طرح لیتا ہے؟ دشمن کیا کرتا؟ اپنے دشمن کی جو قیمتی چیز ہے اس پر حملہ کرتا ہے. کس پر؟ دشمن کسی سے کوئی انسان دشمنی لینا چاہتا تو کیا کرتا؟ اس کی قیمتی چیز پر حملہ کرتا، اسے نقصان پہنچاتا. تو اللہ کہتا ہے کہ میری جنگ ہے، جو ولی کے ساتھ بدبختی کرتا ہے، جو ولی سے دشمنی کرتا ہے، میری اس کے ساتھ جنگ ہے، تو وہ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے. مثال میں نے کیا دیا کہ دشمن اپنی دشمنی لینے کے لیے کیا کرتا ہے؟ قیمتی چیز کو حملہ کرتا ہے. تو اللہ بھی کیا کرے گا؟ جو اولیاء اکرام کا دشمن ہوتا ہے، جو اولیاء اکرام کے شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اللہ بھی دیکھتا ہے تیرے اندر کیا قیمتی چیز ہے. آپ لوگوں کے اندر، میرے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ کون بتائیں؟ ایمان. ماشاء اللہ. تو کیا ہے؟ ایمان ہمارے اندر سب سے قیمتی ہے. اللہ کہتا ہے جو میرے ولی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، میں بھی دشمنی لوں گا اس سے. کیا کرتا اللہ؟ ایمان لے لیتا اس کے اندر سے، ایمان چھین لیتا. تو نماز پڑھ سر ڈال کے رگڑ دے مصلی میں، قبول نہیں، قبول نہیں، بیکار تیری نماز ہے، بیکار تیری نماز ہے. اللہ بھی کیا کہتا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ بھی کیا کیا؟ دیکھو بے شک اللہ بھی تمہارا ولی، رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں. پھر آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اور یہ لوگ کیا ہیں؟ نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور اپنے آپ کو جھکاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے ایک سلسلہ قائم کر دیا. مجھے ماننا ہو، مجھے ولی بنانا چاہتے ہو تو میرے رسول کو بنا لو،
میرے رسول کو ولی بنانا چاہتے ہو تو میرے ولی کو بھی ولی بنا لو، میرے رسول کے غلاموں کو ولی بنا لو۔ آسان کرنے کے لیے سمجھاتا ہوں، سمجھو، غوث اعظم کو اپنا ولی بنا لو، رسول خود بخود ولی بن جائیں گے۔ رسول جب ولی بن جائیں گے تو اللہ بھی ولی بن جائے گا، تبھی تمہاری عبادتیں مکمل ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے سلسلہ قائم کر دیا، تمہاری عبادتیں کا سلسلہ میرے اولیاء کے ساتھ ہوگی تو تمہاری عبادتیں قبول ہیں۔ تو خیر قرب نوافل، بات کہاں تھی؟ میں نے کیا کہا کہ اولیاء اکرام کے اندر جو صفتیں رہتی ہیں وہ اللہ نے اپنی صفتوں سے انہیں نوازا۔ اللہ قادر، حضور غوث اعظم عبد القادر۔ تو خیر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے اس سے دشمنی مت کرو، من عادانی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کا دشمن ہے وہ اس سے میرا جنگ کا اعلان ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے میرا ولی مجھ سے کیسے قربت حاصل کیا، اس نے پابندی کی فرائض کی، پھر اس کے بعد نوافل سے پابندی کی۔ جب وہ پابندی کرنے لگا، اس کی پابندی کو دیکھ کر میں اس سے محبت کرنے لگا، جب میں اس سے محبت کرنے لگا تو کیا ہوتا ہے؟ كنت سمعه الذي يسمع به، كنت بصره الذي يبصر به، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی انسان ہے لیکن اس کی جو قوتیں ہیں، اس کی بدل گئی قوتیں، اللہ ان کو خاص قوتوں سے نوازتا ہے۔ تو اللہ اپنی خاص صفتوں سے انہیں نواز دیتا ہے، جیسا کہ ہم سنتے ہیں حضور غوث اعظم کہتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں رہوں، اگر وہ مجھے پکارے تو میں اس کی بات بھی سنتا ہوں، اسے مدد بھی کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہوتا مولوی صاحب، یہ کیسے ہوتا؟ نہ تو یہ ایسے ہی ہوتا، حدیث بتا رہی ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، میں نے ان کو عطا کیا۔ اللہ سنتا ہے نا ہر جگہ، اللہ کی صفت ہے نا، اللہ نے اپنے بندے کو عطا کر دی، اللہ نے اپنے بندے کو عطا کر دی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں بھی کام آتے اور قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے، مانگو ضرور دیتے ہیں، عطائی ہے ان کو۔ اس طرح مان لینا کہ غوث اعظم کو ذاتی صفتیں نہیں، اس طرح مانیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ عطائی ہے، عطائی مانے گفٹڈ، اللہ نے ان کو عطا کیا۔ سنی کبھی بھی شرک نہیں کرتا، غوث اعظم کو پکارتا ہے، غوث اعظم سے مانگتا ہے، کیا سوچ کے مانگتا ہے؟ اللہ نے انہیں عطا کیا، ہم ان سے مانگ رہے ہیں، وہ ہمیں دے رہے ہیں، اللہ سے لے کر دے رہے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے ہمارا، ذاتی نہیں مانتے ہیں۔ تو خیر بزرگان دین سے محبتیں کرنا یہ عین ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تمہاری عبادتیں کو بچانا چاہتے ہو، تمہارے تقوی کو بچانا چاہتے ہو، تمہاری ریاضتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، نہیں تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو خیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے شان والے تھے کہ حضرت علی بن حیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آپ کے شاگرد ہیں، حضور غوث اعظم کے شاگرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار غوث اعظم کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مزار انور کو گیا زیارت کرنے کے لیے۔ جب زیارت کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل مزار سے باہر نکلے اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گلے ملے اور کہنے لگے، اے عبد القادر، شریعت میں اور طریقت میں اور علم حال میں، علم قال میں، علم فعل میں، یہ تمام علوم میں بھی تمہارا محتاج ہوں۔ اتنے بڑے شان والے اللہ اللہ، کیا شان ہے غوث اعظم کی، کیا شان ہے! اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اللہ دیکھو غوث اعظم کی شان کے مطابق حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم کی شان اولیاء اکرام کے درمیان اس طرح ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انبیاء اکرام میں ہے۔ انبیاء اعظام میں جس طرح
حضور کی شان ہے، اس طرح غوث اعظم کی شان اولیاء اکرام میں ہے۔ حضور ہمارے امام الانبیاء ہے، غوث اعظم ہمارے امام الاولیاء۔ ہمارے امام الاولیاء، ہمارے امام الانبیاء، ہمارا بیڑا یہاں بھی پار وہاں بھی پار، دونوں جہاں میں پار۔ غوث اعظم سے جو محبت کرتا ہے، میں میری بات نہیں کروں گا، ان کے گھر کی کتاب حفاظت یومیہ، اشرف علی تھانوی یہ خود لکھتے ہیں غوث اعظم کا دھوبی تھا، خود لکھتے ہیں اپنے ہمارے گھر کی 29 بات جن کو یہ لوگ مانتے حکیم الامت، تمہارے حکیم الامت نے کہا، خود لکھا ہے، مان لو، اب مان کے بدل جاؤ، یا تو مان لو یا تو بدل جاؤ، نہیں تو بتا دو کہ ہم منافق ہیں۔ تو آپ خود لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مرا قبر کے اندر گیا۔ یہ حفاظت یومیہ یہ کیا کتاب ہے؟ روزانہ محفل بنتی، روزانہ اشرف علی تھانوی اپنے شاگردین کو سمجھاتے، وہ باتیں بتاتے تو ان کے شاگردین لکھ لیتے۔ اسی طرح ایک دن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھوبی کے بارے میں آپ نے کہا تو ان کے مریدین لکھ لیے۔ تو آپ نے کہا، فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا ایک دھوبی تھا، انتقال ہوا، قبر کے اندر گیا۔ جب وہ قبر کے اندر گیا تو سوال کرنے کے لیے فرشتے آئے، آ کر پوچھے کہ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ کہنے لگا غوث اعظم کا دھوبی ہے۔ سوال کیا ہو رہا ہے؟ مر رب کا، جواب کیا ہے؟ غوث اعظم کا دھوبی۔ دوسرا سوال کہ ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا غوث اعظم کا دھوبی۔ تیسرا سوال کہ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس نے کہا غوث اعظم کا دھوبی۔ فرشتوں نے، یہ عجیب منظر ہے مولا، یہ کیا ہے؟ یہ ایسا ہم نے نہیں دیکھا، یہ کیا منظر ہے؟ یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ تو اس کو خود اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ اس کا اتنا عقیدہ تھا غوث اعظم سے، یہ اتنا پختہ عقیدہ رکھتا تھا غوث اعظم سے کہ وہ عقیدہ اس کو قبر میں لے گیا وہ، اور فرشتوں نے جب اس سے سوال کیا تو وہ جواب دیا کہ غوث اعظم کا دھوبی، غوث اعظم کا دھوبی۔ جب فرشتوں نے اللہ سے پوچھا تو فرشتوں کو حکم ہوا، اے فرشتوں، یہ بتانا چاہتا ہے کہ غوث اعظم کا دھوبی۔ بات ربو کا تم پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے، تو یہ بتانا چاہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ جو غوث اعظم کا دھوبی ہے، جو غوث اعظم کا رب ہے، وہی میرا رب ہے۔ تم مجھ سے دین پوچھتے ہو، میں نے اپنی زندگی غوث اعظم کے کپڑے دھونے میں لگا دیے، میرے سے دین کیا پوچھتے ہو؟ جو دین میرے آقا کا وہی میرا دین ہے۔ تم میرے سے پوچھتے ہو میرا نبی کون ہے، تو جو نبی میرے غوث کا ہے وہی میرا نبی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ خود اشرف علی تھانوی کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ اگر پختہ رہے گا اولیاء اکرام سے تو قبر میں بھی کام آئے گا۔ خود لکھتے ہیں، خود مانتے نہیں، میں کیا بولوں میں؟ تو خیر، اولیاء اکرام قبر میں بھی کام آئیں گے، دنیا میں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ آخرت میں کیسے مولوی صاحب کام آئیں گے؟ سنو، حدیث بخاری و مسلم شریف بڑی زبردست، خوش ہو کے جانا انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی، بخاری و مسلم شریف متفق علیہ حدیث۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا قال کیف تقول فی رجل، اے اللہ کے حبیب اس آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے، اس آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ احب قوم ولم یلحق، ایک آدمی ہے کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن نہیں ملا ان سے۔ ایک آدمی ہے کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اس قوم سے نہیں ملا، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کہنا کیا ہے؟ حضور کا جواب سنیں گے تو الحمدللہ آواز سے بولنا، سمجھ میں آئی بات؟
خوشی سے جھوم کے بولنا. کیوں؟ وہ بھی بتاتا ہوں. حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، کوئی ایسا آدمی ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے اس سے نہیں ملا. آسان کر دیتا ہوں میں. ہم محبت کرتے ہیں الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. محبت کرتے ہیں نا؟ کوئی محبت یا مٹھائی ہے نا آپ کو؟ جی. تو آسان کر دیتا ہوں حدیث کو سمجھنے کے لیے. بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا اے اللہ کے حبیب، کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے لیکن نہیں ملا ان سے. آسان کر کے بتاتا ہوں. ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ بھی ہے، ہمارا دعویٰ یقینی دعویٰ ہے کہ ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، نہیں ملے. اے اللہ کے حبیب، ہمارا یہ محبت کرنا اس کا کیا فائدہ ہے ہمیں؟ تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب. حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، خوشخبری ہے، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا. میں غوث اعظم کو نہیں دیکھا، میں غوث اعظم سے نہیں ملا، لیکن محبت ہے. رات دن ان سے محبت کرتا ہوں، رات دن ان کو پکارتا ہوں. بیٹھتے وقت یا غوث کہتا ہوں، اٹھتے وقت یا غوث کہتا ہوں. میرے رگوں میں غوث کی محبتیں دوڑ رہی ہے. میں نے نہیں دیکھا، واقعی دنیا میں تو نہیں دیکھا، کل قیامت کے دن ان کے دامن کو پکڑتے ہوئے جنت جاؤں. خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بابا. اولیاء اکرام کی محبتیں آپ کو جنت دلا رہی ہے، جنت دلا رہی ہے. وہ بھی حدیث سے بتاؤں گا ضرور. ایک تو بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اس سے نہیں ملا، قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. دوسری بات یہ ہے حدیث بخاری شریف کی کہ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، چند میرے بندے ہوں گے، فیصلہ ہو جائے گا، چند میرے بندے ہوں گے. حدیث میں اس طرح الفاظ ہیں، بہت طویل حدیث ہے، میں چھوٹے شارٹ کر کے بتاتا ہوں. حضور نے فرمایا تم کیا لڑتے ہو دنیا میں اپنے حق کو پانے کے لیے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑتا ہے نا اپنا حق، یعنی کسی کی وراثت ہے، باپ کے انتقال کے بعد وراثت کو پانے کے لیے دونوں بھائی لڑتے ہیں اپنا حق پانے کے لیے. حضور نے فرمایا تم کیا ایک دوسرے سے لڑتے ہو؟ ایک دوسرے بھائی ایک دوسرے سے اپنا حق پانے کے لیے تم کیا لڑتے ہو؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے چند بندے ہوں گے جو اللہ سے لڑیں گے. کس بنا پر لڑیں گے؟ حضور فرماتے ان کی لڑنے کی وجہ یہ ہوگی وہ اللہ سے کہیں گے مولا چند ہمارے مسلمان مومن بھائی تھے وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ کہے گا کہ وہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں ہے. تو وہ لڑیں گے مولا سے. یہاں پہ لڑنا مطلب کیا؟ لڑنا مطلب ایسا کہ ایک بچہ ہے ماں باپ سے لڑتا ہے آئس کریم کے لیے، چاکلیٹ کے لیے، محبت کی وجہ سے لڑتا ہے. اسے پتا ہے کہ میں ان سے لڑوں گا، حق کو مانگوں گا، جھگڑ کے پوچھوں گا تو لے کے دیں گے. محبت کی وجہ سے لڑتا ہے، گڑ گڑاتا ہے تو لے کے دیتے. اس طرح کل قیامت کے دن یہ بچے یہ اپنے دنیا کے لوگ اپنے حق کو پانے کے لیے کیا لڑیں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے ولی اللہ سے محبت کے بنا پر لڑیں گے. کہیں گے کہ مولا چند میرے ماننے والے دکھتے نہیں نا، وہ کہاں ہے وہ؟ تو اللہ کہے گا وہ جہنم میں ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. وہ لوگ کہیں گے مولا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا، اے مولا وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، وہ حج کرتے تھے، وہ کہاں گئے وہ لوگ؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم جنت کو نہیں جائیں گے جب تک وہ نہیں آئیں گے. اللہ کہے گا اے میرے بندوں جاؤ جاؤ، جا کر جہنم سے نکالو جس کے اندر ایک درہم کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے جہنم سے نکالو. یہ جہنم کی طرف جائیں گے. حدیث کے الفاظ ہے جہنم کی آگ کسی کے پنڈلیوں تک رہے گی، یا کسی کے گھٹنوں تک رہے گی، یا کسی کے کمر تک رہے گی، کسی کے چہرے نہیں جلا کے رہے گی. کیوں؟
چہرے دیکھ دیکھ کر بلائیں گے، چہرے دیکھ دیکھ کر بلائیں گے، تو اللہ کے ولی جائیں گے جس کے دل میں ایک درہم کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے نکالیں گے، جہنم سے نکالیں گے، نکالنے کے بعد پھر بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا آپ کیا ہوا، کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو بولے مولا اور بھی چل لو، اور بھی چل لو گے۔ اللہ کہے گا جاؤ، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال لو۔ اللہ کے ولی جائیں گے، ان کو بھی نکال لیں گے۔ اس حدیث کے چند سوال اور جواب دیتا ہوں میں۔ اللہ کے ولی اللہ سے پوچھیں گے تو اللہ چاہتا تو کرتا نا، فرشتوں کو حکم دیتا، فرشتے یہ جس کو بولتے ہیں ان کو نکال لو جہنم سے، لیکن یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا کہ تم جاؤ، جسے جسے چاہتے ہو نکال لو۔ غوث اعظم آئیں گے، قادریوں کو نکالیں گے، خواجہ پیر آئیں گے، چشتیوں کو نکالیں گے، ہر ایک ولی آئے گا اپنے ماننے والے کو نکالے گا۔ تو یہاں پر ایک سوال ہے، اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، نکال دیتا، لیکن کیوں ولی کو بھیج رہا ہے، کیوں اپنے بندوں کو بھیج رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جسے جہنم سے نکالا جا رہا ہے نا، وہ یہ نہ سوچ لے کہ میرے گناہوں کی سزا ختم ہو گئی اس لیے مجھے جہنم سے نکالا جا رہا ہے، یہ نہ سمجھ لے۔ اور چند لوگ جو بدبخت جو دنیا میں اولیاء اکرام کی شان کو انکار کرتے تھے، ان سے منہ پھیرتے تھے، لوگوں کو ان سے روکتے تھے، وہ کل جہنم میں بھی شان اولیاء دیکھیں گے کاش میں مان لیتا تو میرا بیڑا بھی پار ہو جاتا۔ تو اللہ بھیجے گا اپنے ولیوں کو، جاؤ نکالو، جاؤ نکالو، جاؤ نکالو۔ اچھا، اور ایک سوال ہے کوئی صاحب، میں غوث اعظم کے زمانے کا نئے نام مجھے کیسا پہچانیں؟ میں خواجہ غریب النواز کے زمانے کا نئے نام مجھے کیسا، موسیٰ شاہ قادری کو نہیں دیکھا نام مجھے کیسا نکالیں؟ سوال جواب دے دیتا ہوں کیونکہ بدبخت بولیں گے، حدیث ہے بات، صحیح بات ہے، وہ تو غوث اعظم کا زمانہ نہیں پایا نا، ٹھیک ہے ستائیں گے، تو اس کے لیے بھی جواب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جنگ بدر کے بعد یہ لعین کفار کو حضور نے کیا کیا، یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کے لاشوں کو اٹھا کر باوڑی میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو اللہ نے جو میرے سے وعدہ کیا وہ پورا کیا؟ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، یہ تو لاش ہے، مردہ ہے، یہ لاش اور مردہ ہیں، یہ کیسے آپ کی بات کو سنیں گے؟ تو حضور نے فرمایا، اے اللہ، اے میرے صحابہ، سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ کس کو بول رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کافر کی میت کو، کافر کی لاش کو۔ ایک کافر اس کی لاش سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے۔ حدیث ہے اور ایک جگہ حضور نے فرمایا جب قبرستان کو جاؤ تو سلام کرو۔ حضور فرماتے ہیں قبر کے اندر رہنے والے تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قبر کے اندر رہنے والے جانتے بھی ہیں کہ کس نے ان کو سلام کیا، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اس سے ٹھنڈک بھی پاتے ہیں، محبت بھی پاتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ایک کافر کی لاش، ایک کافر کی میت جس کے بارے میں حضور کہتے ہیں دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ ایک کافر جب دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، قبرستان کے اندر عام لوگوں کی قبریں ہیں، وہاں پہ جا کر سلام کرتے ہیں، اس کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں یہ لوگ سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، یہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ کس نے ان کو سلام کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایک کافر جان سکتا ہے، ایک کافر سمجھ سکتا ہے، ایک عام آدمی کی قبر ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ سلام کرنے والا کون ہے، آنے والا کون ہے، تو میں کیوں نہ کہوں جب میں غوث اعظم کے دربار کو جاؤں، خواجہ پیر کے دربار کو جاؤں، سرکار موسیٰ شاہ قادری کے دربار پر جاؤں، اولیاء اکرام کے دربار پر جاؤں اور جا کر سلام کروں، تو کیوں نہیں پہچانیں گے یہ آنے والا میرا غلام رضوان ہے، یہ سلام کر رہا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں۔ تو دنیا میں پہچان بنائیں گے، آخرت میں بچو گے۔ تو اس طرح پہچان بھی بنتی ہے۔ اولیاء اکرام دنیا میں بھی کام آتے، آخرت میں بھی کام آئیں گے اور قبر میں بھی کام آئیں گے۔ حدیثیں کئی میں بتاتا جاؤں گا۔ خیر میں جلدی ختم کر دیں گے انشاءاللہ، اور سنیں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ حضرت
حضرت کے سامنے ہمیں کیا کہ سورج کے سامنے چراغ کی حیثیت نہیں ہے. تو معزز سامعین، ایک بار درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العزیز العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اولیاء اکرام دنیا میں کس طرح اصلاح کرتے ہیں؟ ایک حدیث بولوں گا، ذہن میں رکھ لینا اور اس حدیث کے مصداق ہو جانا. حضور نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہے. ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. تو یہاں پر آئینے کا لفظ استعمال کیا گیا. میں نے سوچا حضور نے کیوں آئینہ کہا، اس پر کوئی بات ہوگی. اس پر جب تحقیق کی گئی تو جب مجھے پتا چلا کہ آئینے کے چند کمال ہیں. آئینے کے چند کمال ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اولیاء اکرام کے اندر پائے جاتے ہیں. اسی لیے حضور نے آئینہ کہا. آئینے کے کیا کمال ہیں؟ میں 3 بتاتا ہوں جو میرے سمجھ میں ہے. آئینے کا کمال یہ ہے، آئینے کے آگے ہم کب جاتے ہیں؟ ہمیں اپنا چہرہ سنوارنا ہو، چہرے پر کوئی عیب ہو، اسے پوچھنے کے لیے، اسے صاف کرنے کے لیے، چہرے کو بنانے کے لیے ہم آئینے کے آگے جاتے ہیں. تو آئینے کے آگے جب ہم جاتے ہیں تو آئینہ ہمارا عیب دکھاتا ہے. آئینہ جو سچائی ہے وہ دکھاتا ہے. دیکھو تمہارے چہرے میں یہ گندگی ہے، تمہارے ہاتھ میں، تمہارے پیر میں، پھلا جگہ یہاں گندگی ہے، اس کو صاف کر دو. آئینہ دکھاتا ہے تو ہم صاف کر لیتے ہیں. پہلی صفت آئینے کا کمال کیا؟ صفائی. دیکھ کر ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں. دوسرا کمال بڑا زبردست بہترین کمال ہے، کاش ہمارے اندر بھی ہو جائے. آئینے کا کمال کیا معلوم؟ میری گندگی، میرے عیب کو مجھے ہی دکھاتا، میرے سوا کسی کو نہیں دکھاتا. جب میں جا کے آگے کھڑتا ہوں تو میرے اندر جو گندگی ہے مجھے دکھاتا ہے. میرے بعد کوئی اور آ کے کھڑے گا تو میری گندگی اسے نہیں دکھائے گا، اس کی گندگی اسے دکھائے گا. یہ کمال ہے. تیسرا کمال یہ ہے کہ جب تک میرے چہرے میں وہ گندگی رہے گی تب تک دکھاتا رہے گا. جب تک نہیں نکالوں گا تب تک دکھاتا رہے گا. یہ آئینے کا کمال ہے. حضور نے فرمایا مومن کا آئینہ ہے. غوث اعظم، خواجہ پیا یا کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی نیک اللہ کے بندے جب ان کے سامنے جا کر بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا اتقوا من فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، میرے مومن کے دیکھنے سے خبردار ہو جاؤ. ان کی فراستیں معمولی فراستیں نہیں، یہ میرے نور سے دیکھتے ہیں. ایک اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے تمہارا ظاہر بھی دیکھتا ہے، باطن بھی دیکھتا ہے. آئینہ بن کر دیکھتا ہے، آئینہ بن کر دیکھتا ہے. دیکھو بابا تمہارے اندر یہ کمیاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں، تمہارے اندر حسد ہے، تمہارے اندر کینہ ہے، عجب ہے تمہارے اندر فلاں کمی ہے، تمہارے دل میں دنیا ہے، اسے نکال دو، اسے نکال دو، اسے نکال دو. پہلا کمال اللہ کے ولی کے اندر آئینہ بن کر تمہیں صاف کر رہے ہیں، تمہاری گندگی کو صاف کر رہے ہیں. پہلا کمال. دوسرا کمال کیا؟ اللہ کا ولی تمہارا ایک دوسرے کو نہیں بولتا. آج ہماری وجہ سے چائے کی دکان چل رہی ہے، جتنے بھی چائے کی دکانیں چل رہی ہیں ہماری وجہ سے. کیا کرتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد سیدھا جاتے پہلے امام صاحب کے بارے میں بولتے ہیں، امام صاحب آج جلدی نماز پڑھا نہ لے. کیوں پڑھائے معلوم نہیں، کیا کی ہے، کہیں پہ جاتی ہوں اس وجہ سے پڑھائے. جاتی ہوں چگلی. نہیں تو کمیٹی کے ممبروں کے بارے میں آج انہیں آئے نہیں، دیکھو معلوم چپ کے نام کو ذمہ داریاں لے لیتے. سو پریزیڈنٹ بن جاتے، سیکریٹری بن جاتے، خزانچی بن جاتے، صدر بن جاتے، لیکن نمازوں کو آتے نہیں. انہوں ایک وقت کی 4 وقت کی نماز پڑھ لے کو خود کو ولی سمجھ کر دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہیں. کہاں چائے کے دکان پہ کھڑ کر چائے والے کا مزہ ہو رہا ہے، ہم برباد ہو رہے ہیں، ہم صبح حالی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہم پستہ حالی کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا ایک دوسرے کی برائی کرتے کرتے. اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آئینہ ہے، تمہارے اندر جو کمی ہے وہ صاف کرتا ہے اور تمہاری کمی کو دوسرے کو نہیں بولتا. بھائی جا کے بیٹا رضوان کے اندر جو کمی ہے صاف کر دیے. صاف کرنے کے بعد رضوان کی کمیوں کو زائد سے نہیں بولتے.
اگر زید آ کر رضوان کی کمی کو کسی ولی کے پاس بولے تو وہ سنتے نہیں، جاؤ جی جاؤ تمہارا کام دیکھو. یہ بھی کمال ہے اولیاء اکرام کا، نیک بندوں کا. تو یہ دوسری صفت. تیسری صفت، میں کتنے بار بھی جاؤں اللہ کے ولی کے پاس، جب تک میرے اندر وہ کمی رہے گی تب تک وہ جب تک صاف نہیں کریں گے تب تک نہیں چھوڑیں گے. جتنے بار بھی جاؤں گا تو کہیں گے اے رضوان تو جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، تیری زبان گندی ہے، تیرا دل گندا ہے، تو حسد کرتا ہے، تو بغض رکھتا ہے، صاف کر. کئی بار جاؤں گا تو یہی کریں گے. تو دنیا میں کس طرح کام کر رہے ہیں، دیکھو کس طرح کام کر رہے ہیں، تمہارے دلوں کو صاف کر رہے ہیں. یہ دلیں صاف ہوں گے تو جنت کو جائیں گے، دلیں صاف کریں گے تو آخرت میں بیڑا پار ہوگا. اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے مال اور تمہاری اولاد کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس کا دل سلامتی والا ہوگا. تمہارا دل کب سلامتی والا ہوگا؟ اولیاء اکرام کی صحبت کو اختیار کرو گے، نیک بندوں کے دعوت کو تھامو گے، تبھی دل سلامت ہوگا. نہیں تو دنیا آئے گی تمہارے دل کو برباد کر دے گی، دل کے اندر دنیا بھر جائے گی. اللہ اللہ، دنیا کو نکالنا چاہتے ہو، شیطان کیسے بھی گمراہ کرتا ہے. جب تک ولی کے دامن کو نہیں تھامو گے، کسی نیک بندے کے ساتھ صحبت اختیار نہیں کرو گے، شیطان نہیں چھوڑے گا. کیسے نہیں چھوڑے گا؟ تم رات کو تہجد پڑھ لو گے، صبح میں آ کر فجر میں کہو گے رات کو 3 بجے اٹھا تھا بھائی، برسات کیا زور سے برس رہی تھی معلوم، بول دے 3 بجے اٹھا میں تہجد پڑھا، پورا بیان کرتے ہیں. شیطان کیا کرتا؟ ایک تو کسی کو روکتا نمازوں سے ایک روکتا، چند لوگ اس سے رک جاتے، چند لوگ نہیں رکتے، نماز پڑھتے نہیں، فجر جا کے پڑھنے دیتا، پڑھنے کے بعد آتے نا بولتا جائے اعلان کرتا، برباد کر رہا ہے. نماز پڑھنے کے بعد بھی نمازوں کو برباد کر رہا ہے. ان تمام عبادتوں کو بچانا ہے تو اللہ سے پوچھا مولا کس طرح بچاؤں؟ تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ نمازیں تقوی ہے، روزہ تقوی ہے، حج تقوی ہے، یتیموں کی پرورش کرنا یہ تقوی ہے، سخاوتیں کرنا یہ تقوی ہے، عمرہ کرنا یہ تقوی ہے، ہر نیک عمل کرنا تقوی ہے، قرآن پڑھنا تقوی ہے، حافظ بننا تقوی ہے. ہر نیک عمل سنت نبوی پر اپنا وقت اپنی زندگی گزارنا تقوی ہے. مولا یہ تقوی پر عمل کر دیا تو پھر کیا کروں؟ اللہ نے کہا تم اپنے اعمال کو بچانا چاہتے ہو تو میرے نیک بندوں کے ساتھ اپنی صحبتیں کرو. تم اپنے اعمال کو بچانا چاہتے ہو. تم نے 10 سال کمایا، 50 لاکھ روپے جم گئے تو کیا کرتے؟ پہلے ایف ڈی کرتے، وہ بھی ڈھونڈتے کون سی بینک ہے، ایسی تو نہیں کہ ٹھکا کے بھاگ جائے، ڈھونڈ کے جا کے لاکر میں رکھتے، بڑا سیف کر کے رکھتے نا. دنیا کو تو سنبھالنا، دنیا کو جمانا بھی سیکھ لیے، دنیا کو بچانا بھی سیکھ لیے. جس کو چھوڑ کے جانا ہے اس کو سنبھال بھی رہے ہیں، بچا بھی رہے ہیں. جس کو لے کے جانا ہے اس کو برباد کر رہے ہیں، اس کو سنبھال بھی نہیں رہے، اس کو ضائع کر رہے ہیں. تمہارے اعمال ہی کام آئیں گے. وہ اعمال کو بچانا چاہتے ہو تو نیک لوگوں کی صحبتیں اختیار کرو. بروں کی صحبتیں اختیار کرو گے تو بربادی ہے. بربادی مثال دوں، بربادی ہے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بندر ہے جس کو سانپ نے ڈس دیا. تو یہ شخص کیا کیا؟ اس بندر کا علاج کیا. علاج کرنے کے بعد بندر کی دوستی ہو گئی وہ آدمی کے ساتھ. بچایا نا، مصیبت میں کام آیا نا، تو بندر اور وہ آدمی کی دوستی ہو گئی. کس کے ساتھ؟ بندر کے ساتھ. اتنی دوستی ہو گئی یہ جدھر اشارہ کرتا ادھر ناچتا، ادھر کودتا بندر، جدھر انگلی دکھاتا ادھر کودتا. تو لوگوں نے کہا بندر کی دوستی صحیح نہیں، چھوڑ دو. نہیں مانا، تم نہ حسد ہے سو. آج چند لوگ بولتے بات سود مت لو، لوگوں کو دھوکہ مت دو، فراڈی مت کرو،
ہٹاؤ مت، جب بولتے تو مناسب معلوم نہیں مولوی صاحب، یہ بزنس ٹیکٹکس ہے، بزنس کے طریقے یہ تمہیں نہیں جانتے، یہ تم نہ آتا نہیں اسے تمہیں بولتی سو، ایسا بولیں گے لوگ۔ تو وہاں پر لوگوں نے کہا بندر کی دوستی صحیح نہیں بابا، بندر کی دوستی نقصان دہ ہے، بندر سے دوستی مت کرو۔ علماء نے کہا نہیں مانا، حکماء نے کہا نہیں مانا، کئی بندوں نے کئی لوگوں نے کہا نہیں مانا، تم جل رہے ہو اس لیے، جل رہے ہو اس لیے۔ ایک دن کیا ہوا، جنگل سے گزرتا رہا، تھوڑی تھکان ہوئی، ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، ہاتھ میں کھلاڑی تھی، کھلاڑی کو بازو رکھا اور سو گیا۔ جب یہ سویا تو جنگل ہے، مکھیاں اس کو پریشان کرنے لگی، مکھیاں اس کو پریشان کرنے لگی۔ تو بندر نے کیا کیا، ہمدردی کی وجہ سے مکھیوں کو ہٹالنے لگا، ہٹالا، لیکن دو مکھیاں جم کے بیٹھ گئی اس کے سر پر۔ یہ ہٹال رہا ہے نہیں ہٹ رہی ہے، ہٹال رہا ہے نہیں ہٹ رہی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، بازو کھلاڑی تھی، اٹھا کر سر پہ دے مارا۔ جب سر پہ مارا تو سر دو ٹکڑے ہو گئے، مر گیا آدمی۔ تو اے لوگوں، علامہ رومی فرماتے ہیں تم کس کی صحبتیں اختیار کر رہے ہو، دیکھو کہیں بندر کے شکل میں کوئی تمہارے ساتھ نہیں آ ملا ہے، دیکھو غور کرو، کئی بندر ہیں اس دنیا میں، غور کرو جو تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تم دیکھو گے ظاہری وضاحت رہے گا، جھبا رہے گا، امامہ رہے گا، ایسا دکھے گا کہ اتنا اچھا، واہ کیا ظاہر ہے اس کا، کیا کمال والا ہے، نظر آئے گا، لیکن تمہارا ایمان برباد کر دے گا، نہیں پتہ چلے گا تمہیں۔ بندر کی شکل میں انسان ہے جو شریر ہے، شرارتیں کر رہے ہیں، تمہارے ایمان کو برباد کر دیں گے۔ جب تم اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبتوں میں نہیں ڈالو گے تو برے تمہاری صحبتیں، تم بروں کی صحبتیں اختیار کر لو گے اور تم بھی برے ہو جاؤ گے۔ تو نیک لوگوں کی صحبتیں دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ یا اولیاء اکرام تمہیں دنیا میں بھی تمہارا بیڑا پار لگائیں گے، آخرت میں بھی بیڑا پار لگائیں گے۔ حضور غوث اعظم، ہم مانتے ہیں ان کو، ان کی زندگی دیکھو معمولی نہیں، اللہ اللہ، رونا آتا ہے کبھی کبھار جب آپ کی سیرت کو پڑھتا ہوں تو آپ کے بارے میں آتا ہے 25 سال تک جنگلوں میں وقت گزارا، 25 سال تک پتوں کو کھا کر وقت گزارا، اللہ اللہ، یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، مورخین فرماتے ہیں 25 سال تک پتے کھا کر آپ نے وقت گزارا۔ تو آپ کی قضائے حاجت، آپ جب قضائے حاجت کو جاتے تو آپ کے بدن سے جو نکلتی آپ کی قضائے حاجت جو ہوتی بکری اور اونٹ کی طرح ہوا کرتی تھی۔ اس طرح آپ نے مجاہد دیکھی ہے، آج ہم ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی طرح ہماری زندگی ہے۔ ہم نام کے قاضی ہیں، کام کے نہیں۔ کیوں غوث اعظم کہہ دیے نا، مریدی رب اللہ ربی، ہے میرا مرید تو ڈرنا نہیں، میرا رب اللہ ہے، مجھے بہت بڑا مقام عطا کیا، میں تجھے بچا لوں گا، بول لیتے۔ لیکن وہی غوث اعظم نے کہا کہ تم اپنا ظاہر بھی ایک کر لو، باطن بھی ایک کر لو، خدا سے ڈرو، متقی بن جاؤ، تقوی شیار زندگی اختیار کرو، اپنی زندگیوں میں نمازیں رکھو، اپنی زندگیوں میں عبادتیں رکھو۔ میرا ماننا ایک طرف اور تمہاری عبادتیں بھی ہونی چاہیے، میرا دامن بھی رہے گا اور عبادتیں رہے گی، عبادتوں کے ساتھ میرا دامن رہے گا تو تمہاری کامیابی ہے، ہماری کامیابی ہے۔ تو اولیاء اکرام سے جو تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید توبہ کے بغیر نہیں مرتا، اور ائمہ فرماتے ہیں، عرفاء فرماتے ہیں جو بزرگان دین سے تعلق رکھتا ہے، جو بزرگان دین سے صحبتیں رکھتا ہے، اللہ اسے گناہوں سے بچاتا ہے اور اللہ اسے توبہ والی موت نصیب فرماتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو، تقوی شیار زندگی اختیار کرنا چاہتے ہو، ان لوگوں کو اپنا لو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے روزانہ رات کو 15 سال تک عشاء کے بعد روزانہ رات کو ایک پیر پر کھڑے ہو کر ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ شان ہے ان کی، ہم ایک پارہ نہیں پڑھتے، ایک صفحہ بھی نہیں پڑھتے۔ بولے تو میں بڑا قادری، بولے صاحب قرآن آتا ہے کیا؟ نہیں آتا، قرآن پڑھنا کیا، میں تو قادری نہ۔ غوث اعظم بولے نہیں، بچا لیجیے کو، ایسی ہماری زندگی، نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اس طرح کرو گے تو کہہ کے قادری ہو تم، کہہ کے غوث اعظم کو ماننے والے ہو،
عبادتوں میں زندگی گزارو، علماء اکرام کی صحبتیں اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھو اور دین حاصل کرو، دین حاصل کرو۔ حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ درست علما حتی صرت کتبا، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے علم اتنا حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر پہنچایا۔ تو ہم علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن دعوے دار تم ہو۔ تو خیر، حضور غوث اعظم سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ ان کو اپنی زندگی بنا لو، ان کا بیٹھنا اٹھنا اپنا بیٹھنا اٹھنا بنا لو، ان کو اپنی طرح اور اپنے آپ میں ان کو سنبھالو۔ جس طرح وہ عبادتیں کرتے تھے اس طرح تم بھی عبادتیں کرو، جس طرح وہ لوگوں کو سخاوتیں کرتے تھے اس طرح سخاوتیں کرو۔ یہاں تک کہ آتا ہے کتابوں میں، آپ سے پوچھا گیا اے سرکار غوث اعظم، اگر آپ کو دونوں جہان کا مال عطا کر دیا جائے، آپ کے ہاتھ میں دونوں جہان کے خزانے دے دیے جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا وہ تمام مال سے میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ آپ نے وہاں کہا آج بھی ان کے نام سے ہم فقیر کھا رہے ہیں، 11ویں کے نام سے کھا رہے ہیں۔ 11ویں صرف ہم نہیں، پوری دنیا کھا رہی ہے، صرف ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو نہیں، جب جب غلام چاہتا ہے تب تک 11ویں بناتا ہے، تب تک کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے۔ یہ بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں، کہتے ہیں 11ویں کرنا قرآن میں ہے حدیث میں ہے کیا؟ لفظ ہے وہ 11ویں ایک ٹائٹل ہے، اس کے اندر جو کام چل رہا ہے وہ حدیث کے آیت مطابق ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اسلام سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو تقیم الطعام و افشاء السلام۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ کھانا کھلانا اور سلام عام کرنا۔ 11ویں کے محفلوں میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا بھی کھلاتے ہیں، ایک دوسرے سے ایک نئی ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کو نہیں جانتے سلام کرتے ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں۔ حدیث کے مطابق عمل ہو رہا ہے نا، کھانا کھلانا حدیث ہے نا، اور سلام کرنا حدیث ہے نا، رشتے جم رہے ہیں نا وہاں پہ، تو حدیث پر عمل ہو رہا ہے، اس کو اٹھا کر بھولنا نہیں۔ 11ویں لفظ ہے کیا قرآن میں؟ 11ویں لفظ ہے کیا حدیث میں؟ بھائی تمہیں نہیں کیا، بھائی تمہاری زندگی ہے کیا قرآن و حدیث میں؟ نہیں نا، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بنانا، یہ حکم ہے۔ سو حضور کا کیا حکم ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کو تھام لو، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنا لو۔ قرآن میں جو ہے مانتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ قرآن میں جا کر ڈھونڈنا 11ویں کا لفظ ہے کہ 12ویں کا لفظ ہے، بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں۔ قرآن اور حدیث میں جو ہے اس کو دیکھو سمجھو، جب تک تم نہیں دیکھو گے نہیں سمجھو گے، اسی طرح لوگ بہکائیں گے۔ نیک لوگوں کی جو صحیح العقیدہ علماء اہل سنت ہیں ان کی صحبتیں اختیار کرو، وہ آپ کو بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اولیاء اکرام کی صحبتیں دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ جو خطبہ مسنونہ میں میں نے جو حدیث پڑھی اس کو بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ کنز العمال کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الاولیاء کفارہ۔ حضور نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء اکرام کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب یہاں پر جو محفل سجی، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں پر حضور کا بھی ذکر ہوا، عبادتیں بھی ہے، اور اولیاء اکرام کا ذکر ہوا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہوا ہے، تو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ خوشی خوشی سے گھر جاؤ، جھومتے ہوئے گھر جاؤ۔ یہاں پر جو وقت گزارا وہ ضائع نہیں ہوا، یہ وقت جو گزارا خدا کے ذکر میں گزارا ہے، خدا کی یاد میں گزارا ہے۔ یا غوث کہنا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح اعلان ہوا کہ ہر اتوار کو یہاں پر سرکار غوث اعظم کا نام کا ورد ہوگا، اس ورد میں شامل ہو جائیے، حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اولیاء اکرام کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر میں بھی اولیاء اکرام کا ذکر ہے، تو یہ بھی عین بات ہے۔ کبھی بھی غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اولیاء اکرام کے دامن کو تھام لو، حضور غوث اعظم کے دامن کو تھام لو، ان سے محبتیں کرو، تمہارا بیڑا پار ہے، دنیا میں بھی پار ہے، آخرت میں بھی پار ہے۔ میرے کلام کا مقصد یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے، صرف زبان سے مرید نہیں ہونا، ہمارا عمل بھی ان کا عمل بن جانا، ہمارا بیٹھنا بھی ان کا بیٹھنا اٹھنا بن جانا۔ جس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے خوف میں، خدا کی خشیتوں میں گزاری، اس طرح اپنی زندگیوں کو خدا کے خوف میں، خدا کی خشیتوں میں گزارے۔ تو خیر
میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں نے کہا 10 تک نہیں، لوگ بھی ہیں، عمر والے ہیں، بچے ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب کو جانا ہے گھر کو. انشاءاللہ پھر کبھی جب موقع ملے گا تب سنائیں گے، ضرور انشاءاللہ ضرور سنائیں گے. تو خیر اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. باری تعالیٰ سے دعا کروں، باری تعالیٰ ہم تمام کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح تو نے تقویٰ عطا کیا، مولا اس تقوی کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما. مولا اس تقوی کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما، اس خشیتوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما. مولا جس طرح تو نے ان سے محبت کی، جس طرح تو نے ان کو اپنا محبوب بنایا، اس محبوبیت کا صدقہ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے، ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے. مولا ہمیں بھی تیری خشیتیں، تیرا خوف عطا فرما. مولا جس طرح سرکار غوث اعظم نے اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کیا، ہمیں بھی ان کے صدقے سے ہمیں بھی اپنا ظاہر و باطن ایک کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.